قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا والكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں منع فرمایا اپنے مومنین بندوں کو کہ کافروں سے تعلق، دوستی، محبت نہ رکھیں. اللہ نے تحذیر فرمائی، نہی فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم کفار سے دوستی رکھو اور چپکے چپکے ان سے خیر خواہی کا اظہار کرو. ان سے جو دوستی ہے وہ یعنی کبھی تجاوز کر کے کفر تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر کبھی اتنا بھی نہ بڑھے تو گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طرح چونکہ کفر سے تعلق رکھنے میں اگر آپ ان کے مذہب کو اچھا سمجھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اگر آپ ان کو حق پہ سمجھیں گے کافر ہو جائیں گے، اگر آپ ان کو حق پہ بھی نہ سمجھیں لیکن مسلمانوں کی جاسوسی کریں تب بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مومن کو کبھی جو ہے کافروں کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. مومن کا دوست ہوتا ہے. والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن جو ہے صحیح معنی میں ایمان والا مومن کا دوست ہے، اور کافر جو ہے وہ کافر کا دوست ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک جماعت ہے. یعنی کفر چاہے یہودیت میں ہو، نصرانیت میں ہو، بدھ مت میں ہو، یدھ مت میں ہو، کسی عزم میں ہو، کفر ہے اور وہ اسلام کا دشمن ہے. اس لیے کفر جو ہے وہ ہمیشہ ملت واحدہ ہے. اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اسی طرح آپ سارے قرآن مقدس پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یعنی یہودیت اور نصرانیت میں ازلی دشمنی ہے. جب بھی یہودیوں کو موقع ملا انہوں نے نصرانیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور جب بھی نصرانیوں کو موقع ملا انہوں نے یہودیت کو بے خبن سے اکھاڑ ڈالا. یعنی آپ بخت نصر سے اور بخت نصر کے زمانے سے بھی قبل سے آپ دیکھیں. اچھا، اسی طرح ان کے اعتقادات میں بھی بعد بین المشرقین ہے. یعنی نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں. اچھا، بعض الوہیت کے قائل نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. بعض تثلیث کے قائل ہیں. اور نعوذ باللہ یہودی تو ان کو ولد ابن الحلال ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی اتنا آپس میں دشمنی ہے. اور قرآن نے خود نقشہ کھینچا ہے. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی نصرانی کا دشمن ہے، نصرانی یہودی کا دشمن ہے. لیکن آج دیکھ لیں کہ جب اسلام کے ساتھ مسئلہ آ جائے تو پھر سب ایک ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا فرمان جو ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے. کفر مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کفر ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ میرے مدنی سرکار کے زمانے میں مشرکین مکہ کا ربط یہودیوں سے رہا، اور اسی طرح یہود کا ربط جو ہے وہ باقاعدہ مکے والوں سے رہا. یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے باقاعدہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ بھئی اگر مدینہ منورہ پر کوئی دشمن چڑھائی کرے گا تو یہودی ہماری مدد کریں گے.
اور اگر یہودیوں کا کوئی دشمن چڑھائی کرے گا تو مسلمان ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن ان سب معاہدات کو انہوں نے توڑ ڈالا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب جمع ہو گئے۔ اسی لیے غزوہ احزاب جو تھا، تمام کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو گئی مدینہ منورہ کے خلاف۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے ان معاہدوں کو توڑ ڈالا، اور اتنے بڑے دشمن اسلام ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کے اندر ایک شق یہ بھی شامل تھی کہ اگر کسی مسلمان پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم مالی مدد بھی ایک دوسرے کی کریں گے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا تو مسلمان تمہاری مالی مدد بھی کریں گے۔ تو اسی معاہدے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ تشریف لے گئے یہودیوں کے گھر میں، جہاں ان کے رہائش تھی۔ یہ مسجد قباء جو ہے، جسے آپ اول مدینہ کہتے ہیں نا جی، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ یعنی 1-2 فرلانگ کے فاصلے پہ جائیں تو یہاں ان کے پرانے گھر تھے، بنو قریظہ بنو نذیر کے، اور یہی وہ کعب ابن اشرف کا بڑا قلعہ تھا جو سب سے بڑا دشمن تھا میرے مدنی سرکار کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا۔ تو حضور پاک نے انہیں اطلاع بھیجی کہ میں آ رہا ہوں چندے کے لیے، کہ مسلمانوں کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، اہلاً وسہلاً، تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے انتظام یہ کیا کہ قلعے کی دیوار کے بالکل سائے میں حضور کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، اور اوپر ایک آدمی کو چھپا دیا ایک بڑا پتھر لے کر کے، جب حضور بیٹھ جائیں تو تم پتھر گرا دو، تاکہ نعوذ باللہ سازش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ یعنی معاہدے کے بعد اور گھر میں آنے، حالانکہ گھر میں تو کوئی دشمن کی بھی توہین نہیں کرتا، لیکن یہ اتنے بڑے مکار تھے، اتنے بڑے خداع تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں، اور ایسی جگہ بنائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، تشریف لے گئے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اتارا، اور اللہ نے اپنے نبی کو باخبر کیا کہ آپ کبھی وہاں نہ بیٹھے ہو تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اس لیے اللہ حکم دیتی ہیں کہ مومن کو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور پھر کفر کے ساتھ محبت بھی ہو۔ یہ دو باتیں جو ہیں دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان ہوگا یا پھر کفر ہوگا۔ اچھا، اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام نے احادیث و قرآن کی روشنی میں جو کافروں کے لباس سے منع کیا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ آدمی لباس جو ہے اس کا اختیار کرتا ہے جس سے محبت ہو۔ کبھی آدمی اپنے دشمن کا لباس نہیں پہنتا، یہ ایک اصول ہے۔ کوئی دنیا میں آپ مجھے مثال دیں کہ فلاں آدمی جو ہے اپنے دشمن کی شکل بناتا ہے۔ نام رکھو گے تو اپنے دوستوں کے نام رکھو گے جن کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور آدمی شکل بنائے گا تو جس سے محبت ہے، پیار ہے، اور آدمی لباس پہنے گا تو جس جماعت سے اس کو پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی تشبہ اور شکل اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اسی کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ وہ لباس جو کفر کا شعار بن چکا ہے وہ مسلمان کبھی نہ پہنے، یعنی جو ان کا علامت ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لباس، ہاں یہ لازم کوئی انگریز ہوگا، یہ لازم کوئی یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، یا جیسے آپ دور سے دیکھیں نہ جانتے ہوں، لباس دیکھ کے آپ کہیں گے کہ یہ ہندو ہے، کیونکہ اس کی وہ چوٹی اور وہ اس کی دھوتی اور گلے کے اندر وہ اس کا سیاہ دھاگا اور یہ سب ان کے شعار ہیں۔ اس کو اگر کوئی اختیار کرے تو وہ شریعت میں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کسی کافر کی شکل کبھی نہ بنائیں، بلکہ اپنی شکل، اپنا لباس،
اپنی سیرت اپنی صورت جو ہے وہ بالکل اسی طرح بنائیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے، اگر ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو ہمارے لباس میں بھی وہی جھلک نظر آئے، ہمارے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، تجارت میں، کاروبار میں، معاملات میں اسلام جھلک نظر آئے، پھر ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ بس وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے، ختم، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو گیا، اور اس کے سارے افعال جو ہیں وہ چاہے کافروں کے ہوں، لیکن بس یہ وہ کہتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے نا جناب، کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ کلمہ تو پھر منافق بھی پڑھتے تھے، حضور کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ تو بہت زیادہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ تو ہر وقت حضور پہ صدقے صدقے وارے وارے قربان ہوا کرتے تھے، اور اللہ نے قسمیں کھا کے نبی کو فرما دیا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ میرے مدنی میں عرش سے گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا، ان کے اندر کوئی ایمان اسلام نہیں۔ آج کل یہی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اسلام سمجھ لیا کہ بس لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھ لو، اور زیادہ سے زیادہ بچہ ہے تو اس کو ختنہ بٹھا دو، یہ ختنہ بھی ایک بس صرف اسلام کی ایک علامت ہے کہ اس کا ختنہ ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، اور پٹواری نے کھاتے میں لکھا ہے مسلم، بس یہ مسلمان ہے، پاسپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے مسلم، اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کی۔ اچھا، بعض لوگوں نے مذہب کو ایک مجموعہ رسومات بنا دیا ہے کہ بھئی چند رسمیں ہیں، ہر مذہب نے بنا لی ہیں، کسی نے بنا لیا کہ محرم کے 10 دن جو ہے 4 پائی الٹی کر لو، کپڑے سیاہ پہن لو، اور 9-10 تاریخ کو ماتم کر لو، اور اس کے بعد جو ہے حضور حضرت حسین کا روزہ اٹھا لو، اور تم پکے مومن ہو، خلاص تمہارے جیسا مومن ہے ہی کوئی۔ اس کے مقابلے پہ ہمارے سنی انہوں نے کہا کہ بھی ہم کیوں پیچھے رہیں، یہ جناب انہوں نے کہا بالکل جناب، بڑے اسلام تو جی بڑا آسان ہے، بس سرکار سے محبت ہو، 12 تاریخ کو جھنڈیاں لگا لو، 27 رجب جو ہے اس میں عمرہ کر لو، یا اس کے بعد 15 شعبان کی رات کو جاگ لو، اسی طرح 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کر لو، ہر بڑے بزرگ کا سال میں ایک دفعہ عرس شریف کر لو، اگر کوئی مر جائے تو تیسرے دن کل کر لو، 7 جمعراتیں کر لو، ایک 40واں کر لو، پکے اہل سنت والجماعت، بس مہر لگ گئی، خلاص، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عبادات، نہ تلاوت، نہ قرآن، نہ دین، نہ ایمان، بس یہ نشانیاں ہیں، یہ مسلمان ہے، اور یہ نشانیاں نہیں ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اسلام بس اسی لیے آیا تھا، بس ہمیں جھنڈیاں لگوانی تھی 12 تاریخ کو، اسلام بس برتھ ڈے منوانے تھے، اور کسی کا اسلام نے یوم منوانا تھا، اور یہ خیراتیں کروانی تھی اور دیگیں پکوانی تھی، یہ بات ہوتی تو مکے والے حضور کے کبھی دشمن نہ ہوتے، کہتے جی آپ لاکھ دفعہ جھنڈیاں لگا لیں، یار آپ اپنے گھر پہ لگائیں گے، ہمارے گھر میں تھوڑی جھنڈیاں لگائیں گے۔ آپ اگر جناب کوئی دیگ پکائیں گے اپنے گھر میں پکائیں گے، ہمارے گھر میں آ کے چاول تھوڑے ہم سے خریدیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہے، ہم اپنا کام کرتے۔ یہی تو ہے نا جی کہ مکے والوں نے آ کر سردار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے حضور کی خدمت میں کہا کہ چلو آج ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین، یا چلو ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے دین پہ آ جائیں، 1 سال ہم آپ کے دین پہ آ جائیں، تو کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے یہ بات، فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، خبردار جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور پھر جو تمہارے طریقہ ہائے عبادت ہیں میں ان کو بھی قبول نہیں کرتا، میں توحید کا علم بردار اور تم شرک کے علم بردار، میں اللہ کے احکام کا پابند اور تم خواہشات نفسانی کے پابند، میں اللہ کی شریعت پہ چلنے والا اور تم اپنے گھڑے ہوئے مذہب پہ چلنے والے، تمہارا میرا ملاپ کیسے ہو سکتا؟
اس لیے اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور کافروں سے دوستی بھی ہے اور کافروں سے ہمارے تعلقات بھی ہیں اور کافروں سے ہمیں امیدیں بھی ہیں اور کافروں سے ہمیں عزت کی طلب بھی ہے. یہ اسلام کی بات ہی نہیں ہے. اسلام نے ہمیں جو سبق دیے ہیں نا جی، جب تک ہم اس پہ نہیں چلیں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یاد رکھو مسلمانوں کی نجات کس میں ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع. حضور کے غلام بن جاؤ جیسے صحابہ بن گئے، پوری دنیا پہ اسلام آ گیا. ہم حضور کے راستے سے ہٹ گئے، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے. اس لیے فرماتی ہیں سمت وعد علی ذلک، پھر اللہ پاک بھی وعید بیان کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، تنبیہ کرتی ہیں کہ خبردار اگر تم نے کافروں سے تعلق رکھا ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء ای ومن یرتکب نہی اللہ فی ھذا فقد بری من اللہ. اگر تم نے میری اس نہی پہ عمل نہ کیا، اگر تم نے میرے اس حکم کے بعد کافروں سے دوستی رکھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بری ہے. تو جس سے اللہ دور ہو جائے پھر وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ اذا ان قال ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. جیسے اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایمان والو، میرا دشمن اور جو تمہارا دشمن ہے ان کو کبھی دوست نہ سمجھو، ان سے کبھی خفیہ محبتیں نہ کرو. اگر کرو گے تو نتیجہ یہ ہے جو شخص کرے گا گویا وہ گمراہ ہو گیا اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. فرمایا خبردار کبھی کافروں کو اپنا دوست تصور نہ کرو مومنوں کے علاوہ. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ سمجھنا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اگر تم میں سے کوئی ان سے قلبی دوستی کرے تو گویا وہ بھی ان میں سے ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں قال تعالیٰ بعد ذکر موالات المؤمنین من المہاجرین والانصار والاعراب والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم لوگوں نے اس بات پہ عمل نہ کیا تو پھر دنیا میں فتنہ و فساد ہو جائے گا. اگر تم نے کافروں کو دوست سمجھ لیا، اگر تم نے کافروں سے محبت بڑھا لی، اگر تم نے کافروں سے امیدیں لگا لی تو پھر ماں سوائے فتنے اور فساد کے تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. وقوله تبارک و تعالی الا ان تتقوا منهم تقا ای الا من خاف فی بعض البلدان والاوقات من شرهم فلو ان يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. ہاں اگر کوئی مسلمان کسی کافر ملک میں کسی کافروں کے علاقے میں پھنس گیا ہے، وہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان پکا ہونا چاہیے. صرف جان بچانے کی حد تک یہ نہیں، یہ تقیہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے بعض شیعہ حضرات نے، وہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو وہ کیفیت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کفر میں پھنس گیا، کافروں کے ملک میں پھنس گیا، کافروں کے اندر آ گیا، اب جان کا خطرہ ہے، تو وہاں صرف اتنی قدر جتنی میں جان بچ جائے اتنی دیر کے لیے اسلام نے اجازت دی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم ہر وقت ہی تقیہ کرو اور یہ سمجھو کہ پورے دین کے 9 حصے جو ہیں وہ تقیے میں ہیں اور ایک حصہ جو ہے دین کا وہ باہر ہے. اگر یہ بات ہوتی، اور عجیب باتیں ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے. اچھا تقیے کا بھی ہمیں سبق وہی جماعت پڑھاتی ہے، ادھر حضرت حسین کی شہادت بھی وہی سناتے ہیں. بھائی اگر تقیے کرنا ضروری تھا تو پھر حضرت حسین نے کیوں نہیں کیا؟ آل بیت رسول نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں اپنا سارا خاندان اللہ کے راستے میں شہید کرا دیا؟ وہ بھی تقیہ کر لیتے، چپ کر کے کہتے ہاں بابا جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، مان لیتے اور کوئی بھی اس میں نقصان نہ ہوتا. ادھر بھی خود سناتے ہیں ادھر بھی خود سناتے ہیں. اور ہماری قوم بھی ماشاءاللہ ایسی سیدھی سادی بھولی بھالی قوم ہے کہ دونوں باتیں کرتے رہو یہ دونوں کو ماننے کے لیے تیار. ماشاءاللہ ہماری قوم بڑی سیدھی.
اللہ سے دعا کریں بس اللہ ہمارے بھائیوں کو، ہر مسلمان کو صراط مستقیم پہ چلا۔ دیکھو نا جی، اگر دین کا چھپانا ضروری ہے تو پھر شہید ہونے کا کیا مطلب؟ اور اگر شہادت اللہ کے راستے میں حق ہے تو پھر دین کے چھپانے کا کیا معنی؟ تو لہذا معلوم یہ ہوا وہ حالات ہوتے ہیں، بعض حالات ہیں، اکیلا انسان ہے، کفر کی طاقت میں پھنس گیا ہے، اب کوئی حل نہیں بیچارے کا جان بچا کر نکلنے کا، وہاں اگر اس نے کوئی بات ایسی کر لی اور دل اس کا ایمان پہ پکا ہے تو اللہ معافی عطا فرما دیں گے۔ ان چیزوں کو بہانہ بنا کے اور تقیے کو دین بنا لینا جو ہے وہ تو بالکل سراسر اسلام کے خلاف۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال انا لنكسر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم انا لنكسر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی الدرداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض قوموں کے سامنے ہم کچھ باتیں ایسی کرتے تھے کہ جیسے ان کا احترام ہو رہا ہو، لیکن ہمارے دل ان پہ لعنت کر رہے ہوتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں، دشمن ہیں، لیکن حالات ایسے تھے۔ اس کے بعد جناب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الثوری قال ابن عباس لیست التقیۃ بالعمل انما التقیۃ باللسان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقیہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم عمل بھی کافروں والے شروع کر دو، بلکہ تقیہ کا معنی تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے توریہ فرمایا کہ بادشاہ نے جب ان کی بیوی کو پکڑ لیا تو اس بادشاہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی میاں بیوی ہے تو پھر تو اس کی بیوی کو پکڑتا تھا نعوذ باللہ اور اس کی عصمت دری کر دیتا تھا۔ اچھا اگر اس کو پتا ہوتا کہ بھی یہ اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ بہن ہے یا بیٹی ہے تو اس کو نہیں چھیڑتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کنواری ہو اور پھر میری جو ہے وہ بات کھل جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی استقرار حمل ہو جائے تو میں بادشاہ ہوں پھر میرا نطفہ جو ہے کسی غیر کے گھر میں چلا گیا، یعنی اپنی احتیاط تھی۔ تو جب پکڑنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر بادشاہ پوچھے کہ تم کون ہو تو کہہ دینا کہ میں بہن ہوں۔ تو اب حالانکہ بیوی کا بہن کہنا جو تھا وجہ کیا تھی، تو علماء نے لکھا کہ دراصل اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ایمان میں تو اس وقت صرف ایک ایمان والے سیدنا ابراہیم تھے اور ایک ایمان والی بیوی تھی اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ایمان کی وجہ سے تو اخوت ایمانی تو ہے، رشتہ نکاح ہونے سے پھر زوج اور زوجہ بنے، ورنہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے تو اخوت کا رشتہ ہے درمیان میں۔ تو یہ ایک توریہ تھا۔ یا جیسے کہ میرے آقا حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار میرے آگے جا رہے تھے اور میں حضور سے پیچھے تھا، تاکہ دشمنوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے درمیان میں فاصلہ رکھا ہوا تھا کہ دشمنوں کو شبہ نہ پڑے۔ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ اچانک میرے سامنے ایک مکے کا کافر آ گیا اور اس نے کہا کہ من ھذا الرجل، یہ کون بندہ ہے جو آپ کے آگے آگے جا رہا ہے اس جگہ، یہ کون ہے؟ تو اب سیدنا ابی بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو بڑا مشکل مسئلہ تھا کہ میں اگر بتلا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی جا رہے ہیں تو وہ تو دشمن ہے، وہ تو شور کر دے گا سارے مکے میں کہ حضور جا رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں، سارا مکہ اٹھ پڑے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو صدیق کی زبان سے جھوٹ کیسے نکلے؟ تو پھر حضرت نے توریہ کیا، فرمایا رجل یہدینی سواء السبیل، کہ وہ ایک انسان ہے جو مجھے راستہ دکھلا رہا تھا۔ تو بات بھی تو ٹھیک ہے نا، محمد مدنی جنت کا راستہ ہی تو دکھلا رہے ہیں۔ تو اب سیدنا ابی بکر نے ایک بات بھی فرما دی، توریہ بھی ہو گیا، دشمن بھی بات نہ سمجھ سکا، اور بات جو تھی وہ بات بھی حل ہو گئی۔
تو اس کو کہتی ہیں کہ یہ زبان کے ساتھ ایسے حالات کے اندر جو ہے بات کر دی جائے، یا جیسے قرآن شریف میں ایک اور مقام پہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں پہنچ گئے تو ان عورتوں نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ پئیں. اب موسیٰ علیہ السلام دودھ پی نہیں رہے، قبول نہیں فرما رہے، اور چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیونکہ دودھ کی تڑپ بھی ہے اور اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ پینا نہیں کسی کا. تو آپ کی بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے 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 جب فرعون کے گھر میں آئی اور دیکھا کہ بھی میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو موجود ہے اور سارے خاندان میں عورتیں کٹھی ہیں اور دایاں کٹھی ہیں، تو بی بی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچہ دودھ نہیں قبول کرتا اور رو رہا ہے. ہم نے بڑی عورتوں، انہوں نے کہا کہ هل ادلکم الی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر بتلاتی ہوں، ایک گھرانے کے بارے میں تمہیں بتلاتی ہوں. وہ گھرانہ جو ہے نا بڑی نیک عورت ہے، اس کو اگر بلا لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے. وہم لہ ناصحون، اور وہ جو گھرانہ ہے وہ اس بچے کا خیر خواہ بھی ہے. اب جناب وہ فرعون کے جو مشیر کھڑے تھے ان کو کچھ کیڑا پڑا کان میں، انہوں نے پکڑ لیا بچی کو. انہوں نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا کہا ہے تم کو؟ میں نے تو کہا وہ ہم لہو لناصحون، کہ وہ گھرانہ فرعون کا خیر خواہ ہے. ہم لہو لناصحون، تو ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دو یا ضمیر فرعون کی طرف کر دو، بات تو ایک تھی. انہوں نے کہا بدبختو، میں نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، میں نے یہ کہا کہ وہ بادشاہ کا بھی خیر خواہ گھرانہ ہے اور اچھا گھرانہ ہے، تمہیں ماننے والا ہے. انہوں نے کہا اچھا 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 ٹھیک ہے، پھر جلدی کرو بتاؤ کہ وہ کون سا گھرانہ ہے. تو اب ایک ضمیر کا اشارہ تھا، لیکن بی بی صاحبہ نے اس ضمیر کے بدلنے سے پوری بات جو تھی وہ بات بدل گئی اور بی بی کی جان بچ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی جان بھی بچ گئی، ورنہ وہاں تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے وہ قتل کے احکام صادر کر دیتے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ قرآن موجود ہیں اور احادیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارک میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں بھی ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں. ان باتوں کی تو شریعت میں اجازت ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کہ تم دین چھپا لو. دین چھپانا جو ہے وہ تو منع ہے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تقریباً حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے بعد کے کوئی بزرگ ہیں، ان کے زمانے میں شیعہ اور اہل سنت کے علماء اور سب کٹھے تھے کسی خاص موضوع پہ، اور دو لوگ چاہتے تھے کہ ان کی لڑائی ہو جائے. تو اب جناب ایک آدمی نے سوال پوچھ لیا حضرت سے کہ جی آپ کے نزدیک حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ اب اس کا مقصد لڑانا تھا کہ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں تو یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ تو بھاگ جائیں گے شیعہ بھی، اور اگر آپ ان کو راضی رکھنے کے لیے کہ چلو وقتی طور پہ ایک بڑی مصیبت کا مقابلہ ہے تو چھوٹی کو برداشت کر لیں، تو اگر آپ کہہ لیں کہ حضرت علی افضل ہیں تو عقیدہ اہل سنت ختم ہو گیا. عقیدہ اہل سنت والجماعت میں حضور کے بعد سب سے زیادہ شان جو ہے وہ سیدنا ابی بکر کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اچھا وہ چونکہ شرارت کرنے والا بھی مولوی تھا تو اس نے عربی میں سوال لکھا تھا کہ بھی کون افضل ہے، تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ، کیونکہ سوال عربی میں تھا تو جواب بھی عربی میں دینا تھا، کیونکہ پوچھنے والا جو مولوی تھا کہ بھئی ابو بکر افضل ہے یا علی. آپ نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ، جس کی لڑکی جس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. چپ ہو گیا، جھگڑا نہ ہو سکا. وہ تو لڑانا چاہتے تھے، لڑائی ختم. کیوں بھئی جس کی لڑکی ابو بکر کی لڑکی بھی تو نبی کے گھر میں ہے نا، تو ابو بکر افضل ہے.
یا جس کی لڑکی حضور کی لڑکی علی کے گھر میں ہے، چلو بھی علی افضل ہے، تو بات تو دونوں طرف ضمیر راجی ہو سکتا تھا. الذی بنتہ فی بیتہ یا بنتہ فی بیتہ، تو اس کو کہتے ہیں توریہ یا اس کو کہتے ہیں تقا، کہ اگر حالات ہیں ایک فتنے سے بچنا ہے تو آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے، اس میں اسلام نے گنجائش رکھی ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ تقیہ کرو، سنیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو سنی بن جاؤ، اور کسی شیعہ کے ساتھ کھڑے ہو شیعہ بن جاؤ، پھر کوئی قادیانی ٹکر جائے تو قادیانی بن جاؤ، پھر کوئی مذہب والا مل جائے تو اس کے ساتھ مل جاؤ اور کہو جی کیا کریں جی، تقیہ ہی کرنا ہوتا ہے، اب وقت تو گزارنا ہے نا. یہ باتیں یہ نہیں ہے، یہ اسلام کی پھر غلط تعویل ہے. اللہ تبارک و تعالی اور پھر جن کا مقام بلند ہے وہ تو پھر ان چیزوں کے قریب بھی نہیں آتے. سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن جس نے ساری زندگی میرے مدنی کی توہین کی. اچھا وہ آ گیا بدوقت، وہ اب اللہ کی شان، وہ آج ہو گیا کفر کے زمانے میں، کفر کی حالات میں مکہ فتح ہو گیا. اب وہ چاہتا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں اور بچ جاؤں. تو وہ جب آیا تو اس نے حضور کے سامنے عرض کیا کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور چپ کر گئے. 2 منٹ گزر گئے، اس نے پھر کھڑے ہو کے کہا حضور مجھے مسلمان کرے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور پھر چپ کر گئے. اس نے تیسری دفعہ کھڑے ہو کے کہا کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آ جاؤ آگے، آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، بچ گیا. تو جب یہ مجلس ختم ہوئی تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی بھی عقل والا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے بات نہیں سمجھی. آپ نے فرمایا جب میں نے 2 دفعہ اس کا اسلام قبول نہیں کیا، اٹھ کے کسی نے تلوار کیوں نہیں مار دی اس کو؟ الیس منکم رجل رشید، کوئی بھی اتنی عقل نہیں رکھ رہا کہ نبی کیوں نہیں قبول کر رہے اسلام، ورنہ میں اسلام قبول کرنے میں دیر کیوں کروں؟ جب میں نے دیر کی تھی تو ایک صحابی نے کہا حضور آپ اشارہ ذرا کر دیتے تو پھر ہم گردن اڑا دیتے. آپ نے فرمایا ما ينبغي لنبی، یہ نبی کی شان نہیں ہوتی کہ لوگوں کو اشارے کچھ کرے اور کہتا کچھ رہے. بس اب اس کا مقدر تھا، وہ بچ گیا. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا اور ہم نے بھی معاف کر دیا. تو اس لیے کبھی ہوتا ہے کہ آدمی بات کو سمجھے، اگر بات کو نہ سمجھ سکے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ پھر سمجھنے کی قوتیں بھی تو اللہ دیتے ہیں نا، بندے کے بس میں تو نہیں ہوتا. یہ عرب میں بڑی بات تھی، عرب لوگوں میں بڑا قیافہ ہوتا ہے. حضور کی تاریخ ولادت میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ایک دفعہ آ رہے تھے باہر سے، راستے میں کچھ عورتیں کھڑی تھیں. پہلے دور میں رواج تھا نا جی، عورتیں جاتی تھی کنویں سے پانی بھر بھر کے لاتی تھی، جیسے اب بھی ہمارے یہاں دیہات میں وہی حال ہے. تو ایک عورت جو تھی بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اور مکے کے بہت بڑے دولت مند گھرانے کی لڑکی تھی. اس نے عبداللہ کو اشارہ کیا، آپ گھوڑے پہ سوار تھے کہ ٹھہرو. حضرت ٹھہر گئے. اس نے کہا تم عبداللہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں عبداللہ. اس نے کہا عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک پہچانا ہے تم نے، میں عبداللہ بھی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا بھی. اس نے کہا میرے ساتھ شادی کرو گے؟ اب حضرت آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ شادی کے معاملات جو ہیں یہ تو بزرگ طے کرتے ہیں، والدین کا کام ہے، بڑوں کا کام ہے کہ وہ شادی کے مسئلوں کو حل کریں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اپنے بڑوں سے بات کرو، اگر تمہارے بڑے مان جائیں تو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب گھر آ گئے.
آپ نے آ کے اپنے ابا جان سے کہا کہ جی آج میں آ رہا تھا، فلاں سردار کی بیٹی راستے میں کھڑی تھی اور عورتیں بھی تھیں، ایسے ویسے بات ہوگی۔ انہوں نے کہا عبداللہ کمال ہے، تم تو بڑے خوش نصیب آدمی ہو، اس کے لیے تو سارے مکے کے سردار اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ تو رشتہ کسی کا قبول نہیں کرتی، اور تمہیں اس نے خود دعوت دی ہے، بالکل پیغام بھیجو کہ ہم 2 دن کے بعد آ رہے ہیں نکاح کے لیے، خطبے کے لیے۔ آپ نے پیغام بھیج دیا، اس نے کہا کہ ٹھیک۔ 2 دن کے بعد جب عبد المطلب لے کے عبداللہ کو گئے اس کے گھر میں کہ بھئی ابتدائی بات چیت طے کر لیں اور پھر ڈیٹ مقرر کر لیں، پھر نکاح وغیرہ ہوگا۔ اس زمانے میں بھی نکاح ہوتے تھے، کافر بھی نکاح پڑھتے تھے، باقاعدہ خطبہ پڑھتے تھے۔ حضور کا نکاح ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ آج کل تو خیر نکاحی رسم بن گئی ہے، رواج بن گیا ہے۔ تو خیر جب وہاں گئے جی، جا کے بیٹھ گئے سارے گھر والے، اور قبیلے کی بات تھی، عورتیں سامنے آتی تھی، پردے وردے تو تھے نہیں، وہ زمانہ بھی کفر کا تھا۔ تو جب وہ عورت سامنے آئی، عبد المطلب نے بات شروع کی تو اس نے کہا کہ جی گزارش یہ ہے، آپ ناراض نہ ہوں، ہے تو گستاخی کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں خود بلایا ہے، لیکن میں شادی نہیں کرتی۔ کہا یہ تم نے ہماری توہین کی ہے کہ ہمیں گھر میں بلایا، اب تم شادی کا؟ اس نے کہا نہیں، عبداللہ کی پہلے اور کوئی بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے آمنہ بنت وہب کی لڑکی سے اس کی شادی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے عبد المطلب، پرسوں جو اس کے ماتھے میں ایک چمک تھی وہ آج غائب ہے، میرے مقدر میں وہ نطفہ نہیں ہے، بس وہ جس کے مقدر میں تھا وہ منتقل ہو گیا، اب میں شادی نہیں کرتی اس سے۔ یعنی اندازہ کریں کہ وہ چہرہ دیکھ کے پہچان گئی کہ اس کے صلب میں اللہ نے ایک ایسا بیٹا رکھا، اور وہ بیٹا کون تھا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور پاک کی شان نصیب فرما دے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا اس کی اجازت ہے۔ مدین متقیت باللسان، یہ نہیں کہ تم عمل بھی کافروں والے کرو نا۔ وَقَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَالزَّاجِرُ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَيُقَيِّدُ أَيِّدُهُ مَا قَالَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔ اگر اسلام لانے کے بعد کسی بندے کو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جان بچانے کے لیے زبان پہ کلمہ کفر آ گیا لیکن اس کا دل مطمئن ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتی ہے۔ وقال البخاری قال التقیۃ الى یوم القیامہ ثم قال تبارک وتعالى ويحذركم الله نفسه اي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذاب من والا اعداءه واعداء اولیاءه۔ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتی ہے۔ ويحذركم الله نفسه، اللہ نے فرمایا اگر تم نے میرے دشمنوں سے تعلق رکھا، اللہ نے فرمایا اگر تم نے میرے دشمنوں کے ساتھ موالات رکھی اور تم نے میرے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو پھر خبردار میرے عذاب سے، عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وعید اللہ المصیر، اور تم نے میری طرف لوٹنا ہے، میں نے ہی پھر تمہیں جزا دینی ہے۔ الیہ المرجع والمنقلب لیجازی کل عامل بعملہ، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ پاک ہر عامل کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن ابي حسين عن عبد الرحمن بن ثابت عن ميمون بن مهران قال قام فينا معاذ رضي الله تعالى عنه وقال يا بني ودني رسول الله اليكم تعلمون ان المعاد الى الله الى الجنه او الى النار۔ فرماتے ہیں میمون بن مہران کہ حضرت معاذ ایک دن کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو یہ سمجھ لو کہ میں اللہ کے رسول کا پیغام تمہیں سنانا چاہتا ہوں، سن لو، ہم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اور آگے پھر 2 ہی فیصلے ہیں، یا جنت یا جہنم۔ اس لیے ہر آدمی اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنا اختیار کرے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔
فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا چاہے تم چھپاؤ اپنے سینوں میں، جو چھپاتے ہو سینوں میں یا ظاہر کرتے ہو، اللہ جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینا وبینہ امدا بعیدا. اللہ نے فرمایا کہ جس دن یعنی قیامت والے دن ہر بندے نے جو کہ عمل کیا تھا خیر کا، اچائی کا، بھلائی کا، آگے پائے گا، اور جو عمل کیا تھا برائی کا وہ بھی آگے پائے گا. اور جب اپنے برائیوں کے اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ہائے کاش میرے درمیان اور ان کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہوتا، یعنی یہ دن نہ آتا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يُخْبِرُ تَعَالَى تبارک تعالیٰ عباد یعلم السرائر والضمائر والظواہر. اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ میں ہر چھپی ہوئی چیز کے جاننے والا ہوں. وَإِنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْهُ خَافِيَةٌ. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بل علمه محیط بهم فی سائر الاحوال والازمان والایام واللحظات وجميع الاوقات. بلکہ اللہ کا علم جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے. تمہارے تمام احوال، تمہارے تمام حالات، ہر وقت، ہر گھڑی، دن ہے، رات ہے، سب کچھ اللہ کے علم کے اندر ہے. اسی لیے فرماتے ہیں جمیع ما فی الارض والسماوات، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، لا یغیب عنہ مثقال ذرۃ. اللہ کے آگے مثقال ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ولا اصغر من ذلک، اس سے بھی کوئی کروڑویں درجہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. فی جمیع اقطار الارض والبحار والجبال، چاہے وہ زمینوں میں ہے، دریاؤں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، غاروں میں ہے، سب چیز میرے اللہ کے آگے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر ہے وقدرت نافذۃ فی جمیع ذلک. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت جو ہے ہر چیز پہ نافذ ہے. کوئی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی قدرت سے یا علم سے باہر ہو سکے. فہذا تنبیہ من العباد علی خوفہ وخشیتہ لئلا یرتکبوا ما نہى عنہ وما یغضوا منہم فانہ عالم بجمیع امورہم وهو قادر علی معاجلتہم بالعقوبۃ وان انذر من انذر منہم فانہ یمہل ثم یأخذ اخذ عزیز مقتدر. اللہ نے تنبیہ کی کہ اپنے بندوں کو کہ خبردار کوئی چپکے سے گناہ کرے، دروازے بند کر کے گناہ کرے، چھپ چھپ کے گناہ کرے، یہ نہ سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے، تمہارے ہر امر کا پتہ ہے. اور میں اگر چاہوں تو جلدی بھی اپنے عذاب میں پکڑ لوں، لیکن میں اگر اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں تو میری مہلت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ مہلت کے بعد بھی اگر میں نے پکڑا تو پھر میری پکڑ اتنی سخت ہے کہ پھر میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ولہذا قال تبارک وتعالی بعد ھذا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یعنی یوم القیامت یحضر جمیع اعمال من خیر و شر. قیامت والے دن اللہ تبارک وتعالی ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے سارے کے سارے ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور حکم دیا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم. اے میرے بندے آج اپنا نامہ عمل خود پڑھ لو اور دیکھ لو کہ دنیا میں تم نے کیا 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 تھا. چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل سب لکھے ہوئے موجود ہوں گے. کما قال تعالی ينبأ الانسان یومئذ بما قدم وما وأخر. اللہ پاک اس دن سب بندوں کو خبر دے کیا تم نے آگے کیا، کیا پیچھے رکھا. ہمارا من اعمال حسن صبرہ ذلک وفرح. اور جب بندہ دیکھے گا اپنے اچھے اعمال تو خوشی محسوس کرے گا. ومارا من قبیح ساءہ وغصہ. اور جب دیکھے گا اپنے برے عمل تو اب اس کو تکلیف ہوگی. وود لو انہ تبرأ منہ وان یکون بینہما امدا بعیدا. اب وہ چاہے گا کہ کاش میرے بس میں ہوتا تو آج میں اپنے ان گناہوں سے بری ہو جاتا اور میرے اور ان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا کہ میں کبھی دنیا میں یہ گناہ نہ کرتا. لیکن اس وقت کوئی فائدہ پھر نہیں ہوتا. کما یقول الشیطان الذی کان مکرا بہ فی الدنیا وهو الذی جر ولا فی الرسول. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بندہ پھر اس شیطان کو جو ساتھ تھا، جو برائیاں کراتا تھا، گناہ کرواتا تھا، کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. کہے گا کہ ہائے کاش
اے شیطان تیرے اور میرے درمیان میں مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا ہم کبھی نہ ملتے، ہم کبھی نہ جلتے، میں تیری بات کبھی نہ مانتا۔ تو کتنا بڑا برا دوست ہے کہ تو نے آج مجھے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ ثم قال تعالی مؤکدا محددا متوعدا، اب اللہ نے بطور تاکید، بطور تنبیہ، بطور تحدید، بطور وعید فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لیکن یاد رکھو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ڈراتے اپنی ذات سے۔ مانا کیا ہے کہ پھر پکڑنے والا بھی میں خود ہوں، خود میں پکڑ لوں، تو جس کو خدا پکڑ لے پھر کون چھڑا سکتا؟ یخوفکم عقابہ ثم قال جل جلالہ مرجیا لعبادہ اللہ یئسوا من رحمتہ ویقنطوا من لطفہ، اس کے بعد اللہ پاک اپنے بندوں کو امید بھی دلاتے ہیں تاکہ میرے بندے بالکل نا امید نہ ہو جائیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، لاکھوں گناہوں کے بعد ساری زندگی کفر میں، شرک میں، بدعت میں، گناہوں میں گزر جائے، ایک منٹ کے لیے سجدے میں گر کے توبہ کر لو، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ایک منٹ میں سارے گناہ دھلنے کے لیے تیار ہے۔ فرماتی ہیں اس کے بعد ثم قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی من رأفتہ بمدن النفس وقال غیرہ اے رحیم بخلقہ یحب لهم ان یستقیموا علی صراط المستقیم دین القویم وان یتبعوا رسولہ الکریم۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے یہ بھی رحمت ہے کہ اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں، اور اپنی ذات تو ان کی رحم والی ہے، رحمان ہیں، رحیم ہیں، اپنے بندوں پہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ اصل میں میرا رب یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں صراط مستقیم پہ آئیں، سیدھے راستے پہ رہیں، اور میرے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی پیروی کریں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اتباع کتاب و سنت نصیب فرما دے، حضور کی محبت نصیب فرما دے، صحابہ کی محبت نصیب فرما دے، ہماری ظاہری باطنی گناہ، بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ کہتا ہے جی کہ ہم نے اگر کسی بینک سے کوئی قرضہ لیا، رقم لی تجارت کرنے کے لیے، تو کیا وہ رقم بزنس کے لیے بینک سے لینا جائز ہے؟ اور بینک اس پہ سود لیتا ہے، سیدھی بات ہے جب سود لیتا ہے حرام ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا، واضح بات ہے۔ سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ حضور نے فرمایا سود کی لکھنے والے پر بھی لعنت، گواہی دینے والے پر بھی لعنت، دلانے والے پر بھی لعنت، لینے دینے والے پر بھی لعنت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سود کا جو ادنا گناہ ہے وہ 70 دفعہ ماں سے زنا کے برابر ہے۔ باقی اب تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اسی لیے دیکھ لو کہ جہاں سود آئے گا وہاں بربادی آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو تمہیں لوگ نظر آتے ہیں نا فلانا ملک بڑی ترقی کر رہا ہے، فلانا بڑی ترقی کر رہا ہے، ان کا اندر دیکھو تو کنگال ہو چکے ہیں، تنخواہیں دینے کا پیسہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک دھونس ہے، ایک تماشا ہے، ورنہ سود کا معنی یہی ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ پوری امت کا خون چوس کے اپنے بینک بھر لیں، اپنے خزانے بھر لیں اور ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیں۔ اسی ورنہ دیکھو بھی ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے جو کوئی چیز حلال کی ہے تو کوئی بندوں کا فائدہ ہے، ورنہ اللہ کو تو ضرورت ہے کوئی نہیں، اللہ تو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک۔ اللہ نے فرمایا کہ بکری حلال ہے، خنزیر حرام۔ کیوں بھائی؟ بکری بھی تم نے کھانی ہے، خنزیر سے بھی تم نے بچنا ہے، اللہ تو کھانے سے پاک ہے۔ تو جس خالق مالک نے ان دونوں جانوروں کو پیدا کیا ہے، جانور بھی دونوں اسی کے ہیں، پیدا کرنے والا بھی دونوں کا میرا اللہ ہے، لیکن فرماتے میرے بندے خبردار خبردار، یہ تو حلال ہے، یہ حرام ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی حکمت تو ہے، ورنہ خالق مالک ہمیں کیوں روکے؟ اللہ نے فرما دیا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، کیوں؟ کوئی وجہ؟ اگر سود سے بندوں کو فائدہ پہنچتا تو خدا اپنے بندوں کو فائدے سے روکنا چاہتے ہیں؟
وجہ کیا ہے کہ تجارت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، منافع رکھے ہیں، نفع بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن ربا جو ہے یہ تو خالص بربادی ہی بربادی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور ربا کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے اس کے نام بدل لیں آپ، چاہے اس کی شکلیں بدل لیں، لیکن ربا ربا ہے۔ سود سے بچو، تم تھوڑے پیسوں سے تجارت کر لو، اللہ قادر ہے اسی تھوڑے میں برکت دے دیں گے، کسی سود کے چکر میں نہ پڑو۔ بھئی ہمارا تجربہ تو یہ، ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، چونکہ ہم خود جٹ دیہاتی لوگ ہیں، تو ہمارے کئی لوگوں نے ٹریکٹر لیے قرضے پہ، سود کے قرضے پہ ٹریکٹر لیے، اور کہا کہ جناب بازار میں خریدے تو 3.5 لاکھ کا ہے، اور اگر ہم زرعی بینک سے لیتے ہیں تو ہمیں 2.5 لاکھ کا مل رہا ہے، 1 لاکھ روپے کا فائدہ ہے، اور پھر پیسے بھی ہم نے 10 سال میں دینے ہیں۔ کتنی بڑی رعایت ہے۔ ہم نے کہا جی آپ لے لیں، ہم تو نہیں لیتے۔ تو بہرحال جس نے بھی لی ہے نا، نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ وہ ٹریکٹر بھی بک گیا، زمینیں بیچ کے قرضے سے نکلے۔ یہ تو میں اپنا یعنی آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا کہ زمینیں بک گئیں، اور جناب کبھی چھپ رہے، کبھی وہ پکڑ رہے، پولیس پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ بیچارہ جان بچا کے بھاگ رہا ہے، اور سود پہ سود چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ 2.5 لاکھ کا 2.5 لاکھ بھی ادا ہو گیا، قرضہ بھی کھڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں آج کل جو ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کوئی کام جو ہے وہ بغیر رشوت کے نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھ لیں کہ رشوت دینا بھی لعنت، لینا بھی لعنت، الراشی والمرتشی کلاہما، حضور نے فرمایا دونوں جو ہیں لعنتی ہیں، ایک حدیث میں ہے دونوں جو ہے جہنم میں۔ لیکن یاد رکھو اس کی تفصیل ہے، اگر تم نے ایک چیز پیسے دے کر حاصل کرنی ہے ناجائز، تیرا حق نہیں بنتا، لیکن تو افسر کو کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، مہربانی کرو یہ پلاٹ میرے نام لگا دو، تو اب اس پر بھی لعنت ہے، تجھ پر بھی لعنت۔ اگر تیرا شرعاً حق ہے اور تمہیں تیرا حق نہیں ملتا، آگے ظالم بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جب تک پیسے نہ دو میں نہیں دیتا، تو اب تیرے حق ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو تم دو گے تو لینے والا گناہگار ہے اور تم پہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اس کے ظلم سے بچ رہے ہو، لیکن وصول اپنا حق کر رہے ہو، اپنے حق سے زیادہ نہیں لوگ۔ پتہ جی کہ اگر ہم نے وضو کر لیا غسل خانے میں، اور غسل خانے میں غسل سے پہلے ہم نے وضو کر لیا، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ اصل میں لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی غسل خانے میں ہمارے کپڑے ہوتے نہیں، ہم ننگے رہ رہے ہوتے، تو ننگی حالت میں اگر ہم نے وضو کیا تو ہو جائے۔ کوئی ننگی حالت میں غسل تو ہو رہا ہے، وضو کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی عقل کرو، اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے نا۔ بھائی غسل جو ہے، جب غسل ہو جائے گا تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندے وضو ہو جاتا ہے، لیکن صرف فرق اتنا یاد رکھو، اگر غسل خانہ ایسا ہے کہ تیرے پاؤں گندے ہونے کا خدشہ ہے تو تم غسل سے پہلے سارا وضو کر لو، اور جب غسل پورا کر لو بعد میں ہٹ کے اپنے پاؤں دھو لو۔ اور اگر غسل خانے ایسے ہیں جیسے آج کل پکے بنے ہوئے ہیں، تازہ پانی بہہ جاتا ہے، تمہارے پاؤں پانی میں نہیں ہیں، گندگی میں مٹی میں خراب نہیں ہیں، تو اسی وقت دھو لے، تب بھی وضو ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی اگر مرد موجود ہو، گھر میں مرد موجود ہے، لیکن عورت نے جا کر ایک بکری تھی اس کو ذبح کر دیا، تو بکری حلال ہو جائے گی؟ آج کل تو عورت مرد کو بھی حلال کر دے تو ہو جاتا ہے۔ تم بکرے کے مسئلے پوچھ رہے ہو، مرد حلال ہو گئے۔ بھئی کیوں عورت مسلمان نہیں ہے، بندہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، اس نے ذبح کر لیا، کوئی بات نہیں، تم ذبح کرو وہ ذبح کرے، کوئی بات نہیں، یعنی پکا لے تو وہ تو حلال ہے، صرف چھری رکھنے سے حرام ہو جاتا ہے جانور۔ لوگوں نے اپنے مسئلے بڑے ہوئے ہیں، عجیب لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ مسئلہ پوچھنے پہ آئے نا تو چھوٹی چھوٹی، عورت نے ذبح کیا تو کیا ہوگا؟ دیکھو نا کتنی بات سے بیچارے متقی ڈر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہاں بیٹھے تھے مسجد الحرام میں، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی میں نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا، میں نے جو یوں مارا نا، جو مچھر مر گیا تو خون جو تھا وہ بھی میرا بدن کو بھی لگ گیا اور کپڑے کو بھی لگ گیا، تو میرا عمرہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم رہتے کہاں ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں۔
آپ کے ساتھ شاگرد بیٹھے، فرمایا اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت حسین کا خون پی گئے ہو، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا عجیب لوگ ہو تم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا تو تم خون پی گئے، اس کے بارے میں تو کبھی مسئلہ نہیں پوچھا کہ جی وہ کیا حکم ہے؟ مچھر کا مسئلہ پوچھ، عورت ذبح کرے، یہ بڑا مشکل مسئلہ، یہ بڑا ضروری پوچھنا۔ اور خدا کے بندے تم تو حلال ہو گئے عورت سے، تو اب باقی مسئلے کیا پوچھنے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، مزے کرو۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دعا کریں جن کے بچے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، بیمار جتنے ہیں اللہ ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ دیکھو اگر یہاں ہو نا تو یاد رکھو، یا یہاں نہ بھی ہو، زمزم سے بڑی نعمت کوئی۔ زمزم لے جاؤ اور خود 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلاؤ اپنے بچوں، اور یقین کر کے یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم میں شفا ہے، اور تیرے مدنی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ادھر ہم اسپرو کی گولی رکھتے ہیں، ادھر زمزم کا گلاس رکھتے ہیں، نہ زمزم پہ ایمان نہ اسپرو پہ یقین، فائدہ کیا ہو؟ اسی لیے ہم لٹکتے رہتے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ یقین کر کے پئیں، دنیا کی کوئی بیماری ہو میرا ایمان ہے زمزم سے شفا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا طعام طعم وشفاء سقم، اور زمزم اتنی بڑی نعمت ہے، ماء زمزم لما شرب له، حضور نے فرمایا صرف بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ زمزم پینے کے بعد اللہ سے جو دعا بھی مانگے وہ منظور ہو۔ تم یقین کر کے لے جاؤ اور دیکھو اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو۔ کئی دوستوں کو ہم نے کینسر والوں کو بتایا، اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گئے۔ 40 دن 41 دن خود پڑھو، کسی مولوی پیر شیر کو نہ بلانا، ورنہ وہ پھر فیس دینی پڑے گی، برکت بھی چلی جائے گی۔ مولوی کو بلاؤ گے نا، وہ کہے گا ختم صغیر پڑھوں کہ کبیر، اگر حلوہ شریف تو ختم بھی کبیر، اگر دال مجالے ختم پڑھے۔ اچھا چلو تجربہ کرو، اپنے ملک میں جانا، مولوی صاحب کے لیے بہترین دال 2-3 دن کی کھٹی اور 1 روٹی سوکھی رکھ دو، کو حضرت ختم شریف پڑھو ثواب میرے باپ کو پہنچے۔ کہا بدبخت ہماری توہین کرتا ہے، مجالے ختم پڑھے، 7 کھانے رکھو تو پھر لمبا ختم، الحمدللہ رب العالمین سارا قرآن الف سے جو شروع کرتے ہیں، کبھی عمران میں، کبھی بقرہ میں، کبھی والناس میں پہنچے، پھر والناس سے پھر الٹا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، بچے کا امتحان ہو رہے ہیں، اللہ پاک کامیاب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو کامیاب فرمائے۔ اچھا جی، زکوٰۃ فطرہ پتہ نہیں رشتہ داروں کو دیا جا سکتا؟ بالکل، جو غریب رشتہ دار ہیں زکوٰۃ ان کو دیا کرو، تمہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ میں مکے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، پھر حد حرم سے آپ کو باہر جانا ہوگا، چاہے تنعیم جائیں یا جیرانہ جائیں یا کسی جگہ چلے جائیں۔ عمرہ کرنے کے بعد چوری چھپنا ٹھیک نہیں ہے، اسلامی حکومت کے قانون کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کے اس دین کی حکومت کے نظام کی کبھی مخالفت نہ کریں۔ جنازہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی ثنا درود دعا پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اعظم طارق صاحب کے لیے دعا کریں بھی، ہم تو سب مولویوں کے لیے رات دن دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو دین پہ اکٹھے ہونے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی سب سے دین کا کام لے، اللہ سب کو مصیبتوں سے، مشکلات سے، مصائب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو بعض لوگوں میں رسمیں ہیں کہ بکرے ذبح کرتے ہیں، رسم ادا کرتے ہیں، سب رسمیں ہیں، بالکل بدعت ہے، اس کا قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھ، یا اللہ جو اس ملک میں فتنہ کرنا چاہیں ان کو اپنی قدرت سے دفع فرما، یا الہ العالمین اس کے امن امان سلامتی کو قائم و دائم فرما، یا اللہ ہمیں حرمین کا ادب نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب، یا اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین بوسنا اور ہرسک، مجاہدین شیشان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ افغانستان میں امن فرما۔ یا اللہ جو طالب تیرے دین قائم کرنا چاہتے ہیں ان کی نصرت و مدد فرما، جو دین کے مخالف ہوں ان کو شکست عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کراچی کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیچارے مر رہے ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو بھائی بنا۔ یا اللہ سب نفرتیں دور فرما، سب بغض قدورتیں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، فون کیے ہیں، سب کی حاجتیں منظور فرما۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و امور المسلمین۔ اللہم اصلحنا و اصلح بنا و اصلح اولادنا و اولاد المسلمین۔ ربنا